اچھا جی، اب یہ بھی ہو گئی، ٹیسٹنگ ہو گئی پوری کہ بھئی ٹھیک ہے یہ میرا بہت ہی سنسیئر اور بہت ہی سبمسو بندہ ہے، ٹھیک ہے، بیٹا بھی سبمسو ہے، بیوی بھی سبمسو ہے، سارے یہ سبمسو ہے ان کو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یو ہیو ٹو اسسٹ می ان گریٹ گریٹ گرینڈ پلان آف مائنڈ، تو وہ کیا اسسٹنس مانگی اللہ نے؟ کیا اسسٹنس مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ کیوں ضرورت پڑی کہ وہاں لش گرین ایٹماسفیئر، خوبصورت کلائمیٹ، اس میں سے ایک اپنے بندے کو، اتنے پیارے خلیل کو، اپنے دوست کو، اپنے انٹیمیٹ فرینڈ کو وہ یہ کہے کہ یہ چھوڑ اور تو وہاں چلا جا اس راکی لینڈ میں جہاں پہ کوئی تنکا نہیں اگتا؟ کیوں؟ کیا اس میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا اللہ کا پرپز تھا؟ اللہ کا پرپز یہ تھا، اب سنیں کہ اللہ کا پرپز یہ تھا کہ یہ جو میں نے، اور گھر تو وہ بہت پرانا بنا ہوا تھا نا، اللہ کا گھر جو مکہ میں ہے، ان اولا بیت وضع للناس، ہے نا، آپ کو یہ والی آیت پتہ ہی ہوگی کہ جو سب سے پہلا دا فرسٹ ایور بلٹ house on this land, the whole land was in Makkah for worshipping only one Allah subhanahu wa ta'ala۔ بات سمجھ میں آئی کہ جو پہلا گھر جو اس پوری دھرتی، اس پوری زمین کے اوپر بنایا گیا وہ تھا جو مکہ میں ہے، جو وہ بلیک پتھروں کا ایک گھر ہے، اس کے اوپر نو ڈاؤٹ دے ہیو کورڈ اٹ ود ویلویٹ، بلیک ویلویٹ اینڈ گولڈن ایمبرائڈری اینڈ واٹ ایور، مطلب آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کتنا خوبصورت بنا ہے، بٹ اصل میں وہ گھر بالکل بلیک پتھروں کا ہے، سمپل سادہ سا، اور ایک کیوبیکل سا کمرہ ہے اور اس کے اندر بس کچھ بھی نہیں ہے، اور دو پہلے اس کے دروازے ہوتے تھے، پھر ایک ہو گیا تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ بٹ اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو پہلا گھر اس نے اس زمین کے اوپر بنایا تھا، اس گھر کے اس کو کسٹوڈین، اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے انسان، اس کا جو گریٹ گرینڈ پلان تھا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ آ کے اتنی سبمسو ماں، اتنا سبمسو باپ، ان کا اتنا سبمسو بیٹا، ان کی نسل بھی ایسی ہی سبمسو پیدا ہو، اگر وہ میرے گھر کے پاس رہیں گے تو ان کو میں یاد رہوں گا۔ دیکھیں، آپ اپنی نانی دادی کے گھر جاتے ہیں، مطلب آپ کی زیادہ وزٹس ہوں تو آپ کو زیادہ یاد رہتی ہیں، آپ کبھی کبھار آتے ہو تو آپ کو کم یاد رہتی ہیں، یہ ٹھیک بات ہے، ایسی ہی ہے نا۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ اللہ کا گھر تھا، اس میں جو انسانوں کو، ان کو لا کے کہا کہ آباد ہی کر دو یہاں پہ نہیں۔ کیوں کر دو؟ اس لیے کہ میں نے یہاں پہ کیا، کس کو میں نے یہاں پہ اٹھانا ہے؟ ان کی نسل، اسماعیل کی سبمسو نسل کے اندر سے میں نے ایک سبمسو ترین آدمی پیدا کرنا ہے۔ کون بھلا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا گریٹ گرینڈ پلان تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہاں لا کے اپنی نسل، اپنے بیٹے کو آباد کرو جو اتنا سبمسو ہے، جس کی ماں اتنی سبمسو ہے، اور پھر دیکھو کہ میں ان کو اجر کیا دیتا ہوں۔ اب ایک اور آپ آیت سنیں، یہ جو تھی جی مکہ جو انا والا بیتم والی آیت ہے، وہ ہے جی 3 کی 96، 3 کی 96 ہے وہ، کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور حکم اس لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ آگے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو وہ جو از کا لفظ آتا ہے نا، جہاں بھی قرآن حکیم میں ہم کہتے ہیں جب، ہے نا، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جب یہ ہوا تھا تب یہ ہوا تھا، ہے نا۔ بٹ از کا اصل مطلب یہ ہے، الف ز زال جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیٹ ٹائم از ویری امپورٹنٹ اینڈ میموریبل، یو ہیو ٹو
ریوائیو اٹ ان یور مائنڈ. اکثر آپ اس کو آفن اس کو اپنے دماغ میں یاد کرتے رہیں. وہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے, اتنا میموریبل ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا ہے, جب اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وین وی اسائنڈ Ibrahim alayhi salam the duty to keep my house clean for those who want to maintain their connection with me and show their concern and love with me and who want to bow and prostrate before me and don't erect partners with me. We ordered him just make a call to the people for Hajj. You will see that people will come from every far-reaching corner of the world riding even on a lean weak camel. یہ 22 کی 26 سے 27 آیات ہیں. ان کو ذرا جب آپ پڑھیں گے تو بہت اچھی لگے گی. اب میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے اس ٹائم کو یاد رکھنا, وہ بہت میموریبل ٹائم کہ اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے, اور میموریبل یاد رکھنے کے قابل ٹائم ہے کہ جب ہم نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم اس میرے گھر, اب اس گھر کے پاس آ گئے, آباد ہو گئے, تو تم نے اب میرے اس گھر کو, جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ, جو لوگ میرے ساتھ کنیکشن اپنا بہت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس گھر کو تم نے صاف ستھرا رکھنا ہے, اور جو سجدے کرتے ہیں اور جو میرے سامنے جھکتے ہیں ان کے لیے اس میرے گھر کو غلاظتوں سے پاک رکھنا ہے. غلاظتیں کون سی؟ وہ جو بت وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پرسونیفائی نہیں کرنا. اچھا جی, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ اب تم نے کرنا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پھر اس کی جو بنیادیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے بلڈنگ کھڑی کرنی شروع کر دی. جو اس کی فاؤنڈیشنز تھیں گھر کی, ان کے اوپر انہوں نے وہ شروع کر دی, ان کی دیواریں اٹھانی شروع کر دی. اب بھائی جس ہائٹ تک وہ خود تھے اتنی تو اوپر تک دیوار بنا لی, اور زیادہ اوپر کیسے بنائیں گے؟ ایک پتھر انہوں نے پکڑا, اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ دیواریں بنانے. اب اس کوشش کو یعنی ان کی اس کوشش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو پتھر ہے نا جس پہ ابراہیم کھڑا ہوا تھا اور جس کے اوپر اس کے پیروں کے نشان ہیں, اسے یہاں میرے گھر کے سامنے رکھ دو, اور اس کے پاس تم نے 2 نفل پڑھنے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کسی پتھر کو اتنی اہمیت دی جا سکتی ہے؟ نہیں. ایون حجر اسود جو ہے, بلیک سٹون جو ہے اس میں کارنر میں لگا ہوا, اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ بھائی تو ایک پتھر ہی ہے, نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی مجھے نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے اپنے نبی کو تمہیں کس کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا. وہ ایک پتھر ہے, وہ ایک پتھر ہے جس پہ پیروں کے نشان ہیں. آپ لوگوں نے جو حج کرنے گئے ہیں انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ پیروں کے بڑے بڑے پیروں, اتنے بڑے پیروں کے نشان ہیں ایسے کھبے ہوئے اندر, ٹھیک ہے, پتھر کے اوپر. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی عزت دی کہ اسے کہا کہ میرے گھر کے سامنے اسے لگاؤ, اور اس کے پاس تمہیں 2 نفل پڑھنے ہیں, عمرے میں بھی حج میں بھی. ٹھیک ہے, عمرے میں بھی اور حج میں بھی 2 نفل تم نے پڑھنے, تب تمہارا عمرہ یا حج پورا ہوگا. تو یہ اس کی مقام ابراہیم کو کہتے ہیں. یہ جب ہم ریچولز پہ آئیں گے نا کہ بھئی کیا کیا ریچولز وہاں ادا کرنے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ ان کی ریچولز کی جو امپورٹنس ہے اور جو ان کی تھیم ہے اور جو ان کے اندر چھپا ہوا میسج ہے وہ پتہ چلے گا آپ کو کہ اچھا یہ اس لیے کرتے ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں. ابھی آ رہی ہے سمجھ؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دیواریں بنانے والی آیت, وہ ہے جی دوسری سورت کی
127 آیت، ٹھیک ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب جب وہ اپنی دیواریں اٹھا رہے تھے، اچھا اب ہم طواف جب کرتے ہیں تو کوئی کیا کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے تھے کہ اللہ جی ہم یہ تیرے لیے تیرا گھر بنا رہے ہیں نا، تو اس کو ہمارے سے قبول کر لینا، ہماری اس محنت کو، ہماری اس سنسیریٹی کو، ہمارے اس لو کو قبول کرنا، ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ریچول ہے کہ ہم جو اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس بلیک روم، کیوبیکل روم جو ہے اس کے گرد جو ہم چکر لگاتے ہیں جسے طواف کہتے ہیں، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی آرکیٹیکٹ، اینی آرکیٹیکٹ وین ہی بلڈز سم تھنگ، دیواریں اریکٹ کرتا ہے، تو بعد میں وہ ان کے گرد گھوم کے دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں رہ گیا، ایم آئی آئی؟ ایسے ہوتا ہے۔ آرکیٹیکٹ جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ ضرور اس کے گرد گھوم کے چیک کرتا ہے۔ اور یہ جو بنا رہے تھے دیواریں، یہ کیونکہ اللہ کے گھر کی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جی ہم نے بڑے پیار سے آپ کا یہ بنا رہے ہیں، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہماری سے، اور اس کو ہمیں یعنی، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں طواف کرتے وقت؟ ہم پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اسی طرح آپ لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، اتنی چھوٹی سی ہے۔ تو پھر آپ اور دوسری کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کہیں ہم اس میں آ جائیں کہ جی ہماری پتہ نہیں ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں، ساری طاقت جو آپ کو ملی ہے یہ کام کرنے کی، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو لاسٹ والا ہوتا ہے کارنر سے لاسٹ کارنر تک، وہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ اللہ نے سکھائی ہوئی ہے دعا، یہ والی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہوئی ہے، وہ دو پہلی دعائیں ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہیں دعائیں، وہ آپ بولتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جناب آپ کا پورا یعنی کہ جب حج ہوتا ہے یا عمرہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ سارے ریچولز کرنے ہوتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کہ عجیب وہاں ریچولز کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ کیا آپ لوگ وہاں جا کے مکہ میں یہ کرتے ہیں، اور جو نان مسلمز ہوں گے انہیں تو بہت ہی عجیب لگیں گے نا، جب انہیں اس کی تھیم پتہ چلے کہ یہ ہے کیا اصل میں، یہ وہ پیار اور سنسیریٹی اور خلوص، سنسیریٹی جس کو خلوص کہتے ہیں، اور وہ لو جو انکنڈیشنل لو ہے اور جو سبمسونیس ہے، یہ اس کا سارا ہم لوگ جا کے وہاں پہ اپنی طرف سے اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں جی اپنی اس کی ساری۔ اچھا، پچھلے اس میں لیکچر میں رزق کا مطلب نہیں تھا، کسی بچے کو سمجھ آ رہا رزق، تو وہ رزق ہوتا ہے جی پروویژنس۔ اب وہ پروویژنس ضروری نہیں کہ صرف روپیہ پیسہ ہو، صرف کھانا پینا ہو، صرف پھل ہو، یہ صرف پروویژنس نہیں ہے، یہ پروویژنس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آپ کی باڈی کے لیے پروویژنس چاہیے جو کہ کھانا پینا ہے، دوسرا آپ کی مینٹیننس کے لیے آپ کو گھر چاہیے تو پیسے وغیرہ چاہیے، تیسری جو سب سے بڑی پروویژن ہے وہ آپ کی اسپرٹ کے لیے، وہ آپ کی روح کے لیے، آپ کی اسپرٹ کے لیے، وہ ہے سب سے امپورٹنٹ پروویژن، رزق، جو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی حاصل کرتے رہیں۔ باقی تو رزق ہم حاصل کرتے رہتے ہیں ہر طرح سے، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئی بہت سی باتیں ہماری۔ اب نیکسٹ جو ہوگا اس میں پھر بتاؤں گی کہ بھئی
عمرے میں کرتے کیا ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ تر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ میں علیحدہ سے بنا لوں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، عمرے میں کیا کرنا ہوتا ہے، حج میں تو خیر بڑے زیادہ باتیں ہیں، وہ بات بھی کریں گے، یہ عمرے کی بات ہے۔ تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں 15 منٹ ہو گئے ہیں، چلیں ابھی پھر نیکسٹ کسی وقت کریں، ٹھیک ہے؟